اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئرز، آج ہم انڈیکس نمبر پروگرامڈ اسٹیٹسٹک بک کا چیپٹر نمبر 17 جو ہے اس کا سیکنڈ لیکچر بناتے ہیں. فرسٹ لیکچر میں ہم نے کویشچن نمبر 1 سے لے کر 31 تک MCQ سالو کیے تھے، لیکن کویشچن نمبر 31 میں ہم نے غلطی کی تھی. اس میں کہتے ہیں کہ دا جیومیٹرک مین آف لیسپیئرز اینڈ پاسچیز پرائس انڈائسز از آلسو نون ایز فشرز پرائس انڈیکس. کریکٹ آپشن یہ ہے. میں نے والش پرائس انڈیکس دیا تھا، چونکہ یہ آپشن جو ہے یہ بک کے آنسر کی میں دیا گیا ہے. میں نے ڈائریکٹلی لگایا تھا، میں نے اس کو کنفرم نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے خود سوچ لیا تھا اس پہ. حالانکہ یہ جو اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس فشر انڈیکس نمبر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس اصل میں جیومیٹرک مین ہوتی ہے پاسچی اور لیسپیئر کی. ٹھیک ہے، تو جیومیٹرک مین جب ہم لیتے ہیں پاسچی اور لیسپیئر کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فشرز آئیڈیل انڈیکس نمبر. ٹھیک ہے، اسی طرح تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پاسچی اور لیسپیئر پرائس انڈیکس نمبر کا جو جیومیٹرک مین ہے یہ اصل میں فشرز آئیڈیل انڈیکس نمبر ہے یا فشرز پرائس انڈیکس نمبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کویشچن نمبر 32. جیومیٹرک کراس فارمولا فار انڈیکس نمبر از نون ایز والش آئیڈیل فارمولا، فشرز آئیڈیل فارمولا، باؤلیز اسٹینڈرڈ فارمولا، نان آف دا اباؤ. تو اس میں بھی فشرز آئیڈیل فارمولا جو ہے آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے کویشچن نمبر 31 میں بتا دیا کہ فشرز آئیڈیل انڈیکس نمبر جو ہے یہ اصل میں جیومیٹرک مین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ کراس فارمولا کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا اگر آپ کراس لے لیں، یعنی پاسچی اور جو ہمارے پاس لیسپیئر ہے، لیسپیئر اور پاسچی کا اگر آپ کراس لے لیں تو اس کو، اور جیومیٹرک کا نام بھی اس میں دیا گیا ہے، اگر آپ اس کا جیومیٹرک کراس لے لیں، جیومیٹرک کراس فارمولا یوز کر لیں تو اس انڈیکس نمبر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فشرز آئیڈیل انڈیکس نمبرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 33. چونکہ زکام کی وجہ سے میرا گلا خراب ہے، اگر آواز میں خرابی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ڈیئرز. کویشچن نمبر 33 میں کہتے ہیں فشرز نیمڈ the geometric cross formula as an ideal index formula in the year 1920. یہ جو فارمولا دیا تھا فشر نے، یہ کس سال میں دیا تھا؟ 1920 میں، 1920 میں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 34. مارشل اینڈ ایڈورتھ پرائس انڈیکس نمبر فارمولا utilizes the weights as. اچھا، مارشل اینڈ ایڈورتھ پرائس انڈیکس نمبر فارمولا جو ہے اس میں ایز دا ویٹس کیا یوز ہوتے ہیں؟ آپشن اے میں ہے کوانٹیٹیز آف دا بیس ایئر، آپشن بی میں ہے کوانٹیٹیز آف دا گیون ایئر، آپشن سی میں ہے کمبائنڈ کوانٹیٹیز آف دا بیس اینڈ گیون ایئر، اور آپشن ڈی میں ہے اینی آف دا اباؤ. تو اس میں کمبائنڈ کوانٹیٹیز آف بیس اینڈ گیون ایئر دونوں یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھ لیں، مارشل اینڈ ایڈورتھ فارمولا آف انڈیکس نمبر از P01 از اکول ٹو سمیشن P1I انٹو Q01 پلس Q1I ڈیوائڈ بائی سمیشن P0I انٹو Q01 پلس Q1I. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھ لیں، اس میں ہمارے پاس کوانٹیٹیز آف دا بیس اور کرنٹ ایئر دونوں یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مارشل اینڈ ایڈورتھ پرائس انڈیکس نمبر فارمولا جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ویٹس کس چیز کو؟ کمبائنڈ کوانٹیٹیز آف بیس اینڈ گیون ایئر دونوں کو. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 35. کیلی emphasized on the views of weights for price index number belonging
to the base period, current period, average of the base and current periods quantities, اور آپشن ڈی میں ہے انیلاجیکل ascertained quantities. ٹھیک ہے، تو اس میں آپشن نمبر ڈی صحیح ہے، انیلاجیکل ascertained quantities. ہر ایک کی فارمولا کی اگر ہم پروف دے دیں تو پھر اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی بن جائے گی پھر، اس لیے ہم جہاں ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ایک ایسا کوئی کوشچن تو ہے نہیں جو اس میں کوئی لاجک ہو اور ہم اس کو سالو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمپل فارمولا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس چیز سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ انیلاجیکل ascertained quantities. اگر اس کو آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اور کلی امپیسائز کا جو فارمولا ہے اس کا کمپلیٹ ڈیفینیشن دیکھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہم نے ایسا ہی بتا دیا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے یہ کلی امپیسائز آن دا یوز آف ویٹس فار پرائس انڈیکس نمبر بلانگنگ ٹو دا انیلاجیکل ascertained quantities. تو آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کلی کا جو فارمولا ہے وہ انیلاجیکل ascertained quantity جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں جو ہے کمپلیٹ فارمولاز وغیرہ کی جو پروف ہے وہ نہیں دے سکتے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو. کسی نے بندے نے ایک کمنٹ میں بتا دیا کہ آپ صرف ٹک مارک کرتے ہو آنسر کا، تو ہم وہاں ٹک مارک کرتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو، جہاں تفصیل کی ضرورت ہو، جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو پھر ہم کرتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 36. The weighted price relatives with selective weights can be reduced to. The weighted price relatives with selective weights can be reduced to what? Lespier's formula, Pasch's formula, both A and B, neither A nor B. تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، بوتھ اے اینڈ بی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں the weight price relatives with selective weights can be reduced to what? To Lespier's formula and to Pasch's formula. ان دونوں فارمولاز کو یہ جو ہے ریڈیوس ہوتا ہے weighted price relatives. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 37. The difference between the quantity indices due to Lespier and Paschy is called. وہ ڈفرینس جو بٹوین دا کوانٹیٹیز انڈائسز ہوتے ہیں ڈیو ٹو لیسپیئر اینڈ پاسچی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارمولا ایرر، سیمپلنگ ایرر، ہوموجینٹی ایرر، اور آپشن ڈی میں ہے نان آف دا اباؤ. تو یہ ہمارے پاس فارمولا ایرر ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ڈفرینس کے مابین جو کوانٹیٹیز میں ڈفرینس آتا ہے، ان دونوں کی کوانٹیٹیز کے مابین جو ڈفرینس آتا ہے وہ فارمولا کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 38. کیا مطلب ہے فارمولا کی وجہ سے؟ مطلب یہ کہ پاسچی کا فارمولا جو ہے وہ الگ ہے اور لیسپیئر کا فارمولا جو ہے وہ الگ ہے. ایک جو ہے وہ بیس ایئر جو ہے وہ یوز کرتا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ کرنٹ ایئر یوز کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ڈفرینس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فارمولا کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے. کویسچن نمبر 38 میں کیا کہتے ہیں؟ The difference between the index numbers based on n selected items and total numbers of items is called. وہ ڈفرینس جو بٹوین دا انڈیکس نمبرز ہوتے ہیں بیس n selected items and total numbers of items، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سیمپلنگ ایرر. آپشن اے میں ہے فارمولا ایرر اور آپشن بی میں ہے سیمپلنگ ایرر، تو یہ کریکٹ ہے آپشن نمبر بی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین دا انڈیکس نمبرز بیسڈ آن n selected items اینڈ ٹوٹل نمبرز آف آئٹمز از کالڈ. جب آپ ٹوٹل نمبر آف آئٹم لیتے ہو یا n selected نمبر لیتے ہو، مطلب ان میں سے کچھ سیمپل لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے مابین کچھ ڈفرینس تو ہوتا ہے. ان دونوں کی سے جو آپ کوئی ویلیو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہو، لیٹ سپوز آپ مین کیلکولیٹ کرتے ہو، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرتے ہو، جو بھی آپ کیلکولیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے مابین ڈفرینس ہوتا ہے. تو کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ سیمپلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو ہم سیمپلنگ ایرر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 39. Sampling error in respect of index numbers can be reduced by taking a random sample of items including large number of items, both A and B, neither A nor B. تو اس میں آپشن نمبر کیا کریکٹ ہے؟ کہتے ہیں سیمپلنگ ایرر جو ہے ان رسپیکٹ آف انڈیکس نمبرز
कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो ये किस वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, टेकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ आइटम्स, और दूसरे में कहते हैं इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यह हमारे पास दोनों तकरीबन करेक्ट है। सैम्पलिंग एरर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर हम आप लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स ले ले तो फिर आपके पास सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि रिड्यूस होना है। ठीक है, और ऑप्शन ए में है टेकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ आइटम्स, तो इसकी वजह से भी रिड्यूस होता है। लेकिन मुझे इस में जो बुक वालों ने जो आंसर दी है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी मतलब ए और बी दोनों करेक्ट दिया है। हाँ है तो दोनों करेक्ट, लेकिन अगर आप सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स ले लें, तो फिर आपके पास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और रैंडमनेस की वजह से भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन रैंडमनेस की वजह से हर जगह रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी जो है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो मुझे तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन बुक वालों ने ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट दिया है, नहीं मतलब ए और बी दोनों जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, बाइनरी आइटम्स आर दोज इन रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर्स which belong to current period, base period, the base and current periods together, none of the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, the base and current periods together। Binary items are those in reference to index numbers which belong to the base and current periods together। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, the ratio of the unique items to the total number of items is a measure of formula error, homogeneity error, sampling error, none of the above। तो कहते हैं कि the ratio of the unique items to the total number of items is measure of, अच्छा एक यूनिक आइटम आप ले लेते हो, ठीक है, टोटल नंबर से, और उसके साथ इस यूनिक नंबर का आप रेशो लेते हो, तो इसको क्या मेजर कहते हैं, फार्मूला एरर कहते हैं, होमोजेनिटी एरर कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं, या नन ऑफ द अबाव है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, होमोजेनिटी एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द रेंज ऑफ होमोजेनिटी एरर इन रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर्स इज, अच्छा द रेंज ऑफ होमोजेनिटी एरर जो है ये कौन सा है, ये है हमारे पास 0 to 1, और 0 to 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, रेंज ऑफ होमोजेनिटी एरर जो है ये 0 to 1 है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में क्या है, मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू ऑफ होमोजेनिटी एरर आर इन रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर्स इज, अच्छा मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0 ऑफ होमोजेनिटी एरर, दैट इज आर। ओके, होमोजेनिटी एरर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स नंबर में। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द इंडेक्स नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स then it satisfies, अच्छा if index number is independent of units of measurement, तो फिर ये किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, यूनिट टेस्ट को, या ऑल द अबाव को। तो ये यूनिट टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करेगा जब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, the condition for the time reversal test to hold good with usual notations is, अच्छा टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए हमारे पास कौन सा कंडीशन जो है वो यूज़ हो रहा है, वो है हमारे पास P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 इज इक्वल टू 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इससे 1 आता है तो ये हमारे पास जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए है कंडीशन है। ठीक है, तो फिर ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है ये सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, द डिस्क्रिपेंसी P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 माइनस 1 is termed as a giant error, homogeneity error, formula error, none of the above।
تو اس میں کریکٹ آپشن کون سا ہے؟ جائنٹ ایرر، آپشن نمبر اے. دا ڈسکرپنسی P01 multiplied by P10 minus 1 is termed as giant error. اس کو ہم giant error کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Question number 47. Factor reversal test was invented by. یہ فیکٹر ریورسل ٹیسٹ جو ہے یہ کس نے انوینٹ کیا تھا؟ یہ انوینٹ کیا تھا ایرونگ فشر نے. کس نے؟ ایرونگ فشر. آپشن نمبر ڈی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. Question number 48. The condition for the factor reversal test to be satisfied with usual notations is P01 multiplied by Q01 is equal to V01. آپشن بی میں ہے P01 multiplied by Q01 divided by V01 is equal to 1. اگر آپ یہاں V01 ڈیوائڈ کر لے اور یہاں بھی ڈیوائڈ کر لے تو یہاں 1 آ جائے گا اور یہ V01 جو ہے یہ یہاں آ جائے گا ڈینامینیٹر میں. تو یہ دونوں تو کریکٹ ہے، سیم ہے مطلب. ٹھیک ہے. آپشن سی میں ہے P01 multiplied by Q01 divided by V01 minus 1 is equal to 0. تو یہ بھی کریکٹ ہو گیا کیونکہ 1 اگر آپ اس طرف شفٹ کر لے تو یہ -1 ہو جائے گا اور یہاں 0 آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ تینوں کی فارمولیز جو ہے یہ تینوں کے تینوں فارمولیز یہ کریکٹ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس آپشن ڈی جو ہے یہ کریکٹ ہو گیا. آل دا اباؤ. Question number 49. The condition for the price indices to satisfy the circular test for 4 years data is. The condition for the price indices to satisfy the circular test for 4 years data is. اچھا تو اس کے لیے ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. آپشن اے میں کیا ہے؟ P01 P12 P23 P30 is equal to 1. یہی کریکٹ ہے. آپشن یہ اے جو ہے یہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بی میں کیا ہے؟ P01 P12 P23 P34 یہ غلط ہے. یہاں 4 آیا ہے حالانکہ یہاں ہمارے پاس 4 اس کا ڈیٹا ہے تو 0 سے سٹارٹ ہوا ہے تو 0 سے لے کر 3 تک ہوگا. ٹھیک ہے. آپشن سی میں ہے پلس پلس، یہ تو نہیں ہے، یہاں پلس غلط ہے، یہاں بھی پلس ہے تو یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. 4 ایئرس کے لیے ہمارے پاس جو سرکولر ٹیسٹ ہے وہ اسی طرح ہوگا. P01 P12 P23 P30 is equal to 1. Question number 50. 50 میں کیا ہے؟ Circular test for prices indices is satisfied by the formula. آپشن اے میں ہے based on geometric mean of price relatives اور آپشن بی میں ہے obtained by Kelly's fixed weight method اور آپشن سی میں ہے both A and B. تو یہ کریکٹ ہے. یعنی آپشن اے اور آپشن بی دونوں کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. Question number 51. 51 میں کیا ہے؟ Fisher's ideal formula does not satisfy circular test. آپشن بی اس میں کریکٹ ہے. فشرز آئیڈل فارمولا ٹائم ریورسل ٹیسٹ کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے، فیکٹر ریورسل ٹیسٹ کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اور یونٹ ٹیسٹ کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن سرکولر ٹیسٹ کو یہ سیٹسفائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 52. ایئر ٹو ایئر انڈائسز ان دا چین بیس میتھڈ آر کالڈ لنک ریلیٹیوز. ایئر ٹو ایئر کو ہم لنک ریلیٹیوز کہتے ہیں، چین انڈائسز نہیں، لنک ریلیٹیوز اور فکسڈ بیس انڈائسز اور آل دا اباؤ. تو اس میں آپشن بی کریکٹ ہے، لنک ریلیٹیوز. ٹھیک ہے. ایئر ٹو ایئر انڈائسز ان دا چین بیس میتھڈ آر کالڈ لنک ریلیٹیوز. اوکے. کوشچن نمبر 53. The relation between fixed base indices P01, P02, P03 and the chain base indices P01, P12, P23 is. اچھا ان دونوں کے مابین جو ریلیشن ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ آپشن اے میں ہے P03 is equal to P01, P12, P23. یہ تو کریکٹ ہے یہ ریلیشن. آپشن بی میں ہے P03 is equal to P02 P23. یہ بھی کریکٹ ہے. آپشن سی میں ہے P01 P12 is equal to P02 P23. تو یہ بھی کریکٹ ہے. اچھا یہاں میں نے آپ کو ایک بات پہلے والے کوشچن میں نہیں بتائی. یہاں کہتے ہیں کہ ایئر ٹو ایئر انڈائسز ان دا چین بیس میتھڈز آر کالڈ ریلیٹیو لنک ریلیٹیو. تو چین انڈائسز کا نام جو ہے یہ یہاں یوز ہوا ہے اور یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ چین بیس. تو اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں
پھر کہتے ہیں کہ چین بیس جو ہے یہ چین انڈائسز کیوں نہیں ہے. تو میں نے وہ وہاں ایکسپلین اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں ہمیں دیا گیا ہے ایگزامپل. تو میں نے سوچا کہ یہ اس کویشچن میں اگر آپ کے میں ایکسپلین کروں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو P01 P02 P03 ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دا ریلیشن بٹوین دا فکسڈ بیس انڈائسز. اس کو فکسڈ بیس انڈائسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ فکسڈ بیس انڈائسز. اینڈ دا چین بیس انڈائسز اور P01 P12 P23 اسی کو چین بیس انڈائسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چین بیس انڈائسز اور فکسڈ بیس انڈائسز میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. جبکہ ایئر ٹو ایئر انڈائسز جو ہے اس کو ہم لنک ریلیٹیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ الگ چیز ہے. اور یہاں جو یہ ہمارے پاس یہ ریلیشنز دی گئی ہے، یہ تینوں ریلیشنز کریکٹ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس آپشن ڈی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہو گیا. کویشچن نمبر 54. Indices calculated by the chain based method are almost free from. آپشن اے میں ہے ہوموجینٹی ایرر، آپشن بی میں ہے سیزنل ویریشنز، آپشن سی میں ہے ریجیڈیٹی آف ویٹس، اور آپشن ڈی میں ہے آل دا اباؤ. تو آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 55. When the indices given for a number of years are to be worked out to a new base period, this phenomenon is known as. اچھا، کویشچن نمبر 55 کا کریکٹ آپشن ہے بیس شفٹنگ، آپشن بی، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 56. Combining of two index number series having different base periods into one series with common base period is known as what? Is known as splicing. آپشن اے اس میں کریکٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 57. If the old series is connected with the new series of index numbers, it is known as forward splicing. آپشن سی اس میں کریکٹ ہے. کویشچن نمبر 58. If the new series is connected with the old series, it is known as what? As backward splicing. ٹھیک ہے. آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. ڈیئرز، امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے. بلکہ آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے. ڈیئرز، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.